السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر بڑھا اور ان کا فساد بڑھا، اللہم لک الحمد کما انت آدم کو زمین پر بھیجا، اور جب صلی علی محمد کما انت اب نبوت کا سلسلہ ختم، وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ نبوت کے بعد جو چیز اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک ایک اپنا فرمان ہے، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور جو سارے قرآن میں ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، اور جہاں سورۃ فاتحہ میں ہے وہ سارا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے فرمایا پورے آسمانوں میں اور عرشوں میں گونج اٹھتی ہے، اور جب سورۃ مسلمان اور ہندو جب اکٹھے رہتے تھے، اب بھی انڈیا مسلمان میں پاکستان میں بھی رہتے ہیں، انڈیا میں بھی رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، 7 آسمان ہیں، دونوں کے بچے پڑھتے تھے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو مسلمان کی بچی نظام کے اوپر اللہ کی اور ہندو کی بچی اکٹھی پڑھتی تھی، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، تو مسلمانوں کی بچی سعادتیں ہیں، اسے دین کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہتی تھی جو گھر سے سنتی تھی۔ وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد، فضائل، کمالات، برکات کہ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ، کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جس سے لوگوں کو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، خیر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، یہ اور چیزیں انسانیت پریشانیوں سے جو ہے وہ سنتے رہتے وہ تھے، رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کا رجحان دین کی طرف، شریعت کی طرف، کملی والے کی غلامی کی طرف ہونے لگا، اس ہندو بچی کا، وہ اس کی رحمت ہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اندر اندر مسلمان ہو گئے۔ جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے، تو جب وہ مسلمان ہو گئے جس کی وجہ سے ملتا ہے، اس نے اپنے اسلام کو چھپایا۔ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے، یہ جو ایمان کی خوشبو ہے یہ آخر کار سورۃ پھوٹتی ہے فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ اور گھر والوں کو پتہ چلتا سورۃ ہے۔ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ گھر والوں نے بہت سمجھایا، سورۃ فاتحہ نسلوں بہت کے اس رزق کو کا ذریعہ بھٹکایا، ہے، بہت سورۃ روکا، فاتحہ تونگری اور مالدار لیکن وہ نہ روکی، نہ سمجھی، سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے، اور اس سے کوئی توجہ نہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے اور وار کوئی ہیں، دھیان نہ کیا۔ وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ اس کا اسلام پکا، اس کا ایمان سورۃ پکا، فاتحہ انواروں کو روکنے اس کا دین مضبوط، یہ چاروں اس کا طرف سے انسان یقین کو گھیر مضبوط۔ لیتی ہیں۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا کہ اس کو کوئی بہانہ بنا کے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ اوپر نیچے ماں نے ایک بہانہ بنایا، اپنی انگوٹھی ایسی اتاری، وہ ہے ایسے اتار کے کہا کہ بیٹی یہ لے انگوٹھی، دیکھی ہوئی ہے آپ کو دائیں اور سمت کا اس احساس انگوٹھی ہوتا کو ہے، جا کے نا بائیں کا احساس اپنے ہوتا پاس ہے۔ حفاظت سے رکھنا، بولے تو صحیح، اور دیکھو میں پھر یہ آپ سے لے لوں گی، کھل جائے گی، اور مہنگی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، اگر تو نے اس کو گم کر دیا میں تجھے مار ڈالوں گی۔ کا احساس ہوتا ہے جو اوپر اس نے کہا ماں کوئی مسئلہ نہیں، کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگوٹھی لے لی۔ ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے، اس نے نا گھر کی کسی الماری کی کسی اوپر کے کمروں میں اوپر برتن میں کہیں چھپا کے نا انگوٹھی رکھ دی، ماں دروازے سے دیکھ رہی ہماری عقل اور سمجھ کہ اس نے کہاں رکھی، وہ اندیکھا نظام ہے۔ اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے انگوٹھی رکھی کہ مولا تیری امانت تیرے حوالے ہے۔ اصل پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے وقار کو، اپنی شان شوکت کو، اپنے علم کو، اپنے حلم کو، اپنی عطا کو، اپنے غنا کو، جو کچھ تیری عطائیں ہیں جو تو نے دی ہیں مولا، ان سب کو میں نے تیرے حوالے کیا۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ کہتے ہیں اگر میری حوالے کیا تو مجھ سے بڑا محافظ کون ہے، مجھ سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے، اور مجھ سے بڑا دینے والا، عطا کرنے والا کائنات میں اور ہے ہی کون؟ اور ملتا ہے جو بھی چاہا ملا، جو بھی چاہا انعمت علیہ، تو انعامات عطا فرما۔ ماں نے کیا جو کیا؟ خزانے میں موجود ہیں مجھے وہ انعامات ماں نے وہ چپکے سے جب وہ گئی تو وہ انگوٹھی ہٹائی، اٹھائی، برکت کا انعام، اور گاؤں میں جو گہرے تالاب ہوتے ہیں اس تالاب میں انگوٹھی پھینک۔ کا انعام، بڑا گھر، بڑی سواری، بڑی عمر۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد وہ تو سوچی سمجھی ترتیب اور سکین تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد ماں نے کہا یہ بھی انعام ہے بیٹی وہ انگوٹھی لانا جو میں نے تمہیں دی تھی رکھنے کے لیے، امی آپ بھی لائی۔ کمری والے کا دیدار یہ بھی انعام ہے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس برتن میں ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی وہیں سے آئی، اس نے ماں کو لا کے انگوٹھی دی، ماں حیران، اور وہ دیکھے کہ وہ انگوٹھی
میں نے تو اس کو اٹھا کے پانی کے گہرے تالاب میں ڈال دیا. چھوٹی سی انگوٹھی کہاں تالاب میں ملے؟ تو ماں اچانک حیرت سے بولی یہ کہاں سے لائی؟ یہ آپ نے دی تھی، میں نے اندر رکھی تھی. کیسے رکھی تھی؟ میں کہا ہمارے اسلام کے دھرم مذہب میں ہر چیز کے رکھنے اٹھنے بیٹھنے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا اور مجھے اس کے فائدے بتائے. اور جب سے میں نے اس کے فائدے سنے تو میں نے یہ بسم اللہ کر کے وہ کیے تھے تو مجھے مل گئی. یہ چوٹ ایسی لگی کہ ماں بھی کہنے لگی کہ مجھے بھی وہ دھرم دے جس دھرم کے اندر اتنی صداقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے. ظالم بادشاہ دشمن کی شکل، ہمارے اکابر بزرگ اولیاء صلحاء نے ایک عمل دیا ہے جو میں ہر سال 26 کی رات کو کراتا ہوں اور سال میں 2 دفعہ کراتا ہوں. ایک 26 کی رات کو اور ایک جمادی الثانی کی تیسری جمعرات کو. اس سال میں 2 دفعہ میں یہ عمل کراتا ہوں. اور جس نے بھی یہ عمل کیا اور ہمیشہ اس نے اس عمل کو بہت باکمال پایا. 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھنی بس. رحمت چھن گئی، سفید کاغذ رزق چھن گیا، اس پر 600 پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر زبر نہ دے کوئی حرج دل کی تکلیف دل چھن گیا. لیکن 625 بار لکھنا آپ لکھ کے کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں لیکن فوٹو کاپی نہیں. یہ سب ایک شخص ہے ان پڑھ ہے نہیں لکھ سکتا، آپ اس کو لکھ کے کسی کو دے سکتے ہیں، وہ انعامات کے دروازے اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے کہ ایک بار بندہ لکھے اور لاکھوں لوگوں تک یا سینکڑوں تک یا سارے گھر کو پہنچا دے. بہت باکمال عمل ہے. ہاں آپ اسی 26 کی رات کو 625 دفعہ کا ایک کاغذ لکھیں، پھر 625 دفعہ دوسری بار لکھ لیں کسی اور کاغذ پہ، پھر 625 دفعہ تیسری بار لکھ لیں. یہ ممکن ہے لیکن اس کی کاپی ممکن نہیں. اشراق پڑھیں، اس کے انوکھے کمالات ہیں صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اس کی انوکھی تاثیر ہے، اس کے انوکھی برکات ہیں اور اس کا انوکھا نظام ہے جو آپ اور میری عقل اور سمجھ سے ماور ہے. فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، ہماری سمجھ سے ماور اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں. بہت انوکھا کمال. فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا. سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے محدثین نے. دیکھیں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، میں کوئی بھی عمل بتاتا ہوں اور اس عمل کی تاثیر بتاتا ہوں، کوئی بھی عمل ہو اور اس کی تاثیر ہو اس کو بتاتا ہوں تو اس کے ساتھ میرے حوالے ہوتے ہیں، ریفرنس ہوتے ہیں اور ان حوالوں کے ساتھ ہی وہ عمل میں بتاتا ہوں. بغیر حوالوں کے وہ عمل میں نہیں بتاتا. یہ کاغذ یہ لکھا میرے پاس بھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. جس کو غضب کہا ہے چھننے سے اس عمل کے میرے پاس کتابوں کے حوالوں کے حوالے اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا. بولو کیا مانگتا ہے؟ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا میری رحمت کو اتنا متوجہ یہ بات ذہن نشین رہے. اتنا متوجہ کر لیا. ایک ہے کہ ایک بندہ وظیفے بناتا ہے خود ساختہ اپنی مرضی سے، کبھی یہ بنا دیا، کبھی یہ بنا دیا، کبھی یہ بنا دیا. ہر لفظ میں اس کو یہ دیکھیے اس کو 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے باریک باریک، پھر اس کو کاغذ میں ہم نے لیمینیشن کرا لی. قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے. 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اس کو کاغذ میں ہم نے لیمینیشن کرا لی. کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر تاکہ ذرا کاغذ خستہ نہ ہو جائے قرآن. اور یہ زندگی میں اتفاق کرنا، کوئی ہر سال نہیں لکھنا. ہاں ہر سال لکھیں، ہر سال لکھیں، دوسروں کو ہدیہ کر دیں، اس کو سمجھا کے ہدیہ کریں. اپنے مزاجوں میں تو اس کے یہ فائدے ہیں، اس کی یہ تاثیر ہے اور اس کا یہ کمال ہے، اس کو ہدیہ کر دیں. لیکن بتا کھانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں بن بتائے نہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان، اس بیچارے کو کیا پتا اس کے کیا فائدے ہیں. خوان ہوتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی بھی عمل میں دیتا ہوں اور نئی چاشنی ہوتی ہے، اس کی قرآن سے سند، اس کی حدیث سے سند. اولیاء صلحاء محدثین مفسرین بڑی بڑی ہستیوں سے اس کی اسناد موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیوں سے اس کی اسناد موجود ہیں اور وہ اسناد جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو، اور اگر آپ نے اس کی سند دیکھنی ہے یہی کر تو ہمارا ایک پیج ہے کر کے گئے تھے اکابر پر اعتماد، فیس بک پہ، واٹس ایپ مجاوروں کے نام انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد، کے نام فوراً ایک پیج کھلے. میرے ہر وظیفے کا حوالہ، میرے ہر وظیفے کی سند، میرے ہر وظیفے کا ریفرنس اور اس ہر وظیفے کی طاقت
کہ میں نے صرف یہ میں نے نہیں، اس سے صدیوں پہلے بڑی بڑی ہستیاں اس وظیفے کو بتاتی چلی آ رہی ہیں۔ گئے تھے دنیا کرائسس، حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اس طرح اس وظیفے کی مثال ہے، کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں ریفرنس کوئی ہے، نہیں ہوا، کیوں؟ حوالے ہیں برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، کہ جس کے پاس یہ وظیفہ ہوگا، یعنی 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ 26 کی رات اور وسعت کی کھلتی کوئی عمل کرنا ہے، کی دنیا 26 کی رات کا یہ عمل ہے، اللہ اور ساری رات پڑھی، زندگی کے سالوں گزرے، جتنی بار لکھی پڑھی ہے، بڑا زندگی کمال، کے سالوں گزرے ہیں، بہت تاثیرہ، میری زندگی کے سالوں گزرے، حادثوں سے، سورۃ فاتحہ بیماریوں سے، جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، جادو جنات کے حملوں سے، دشمن کے شر سے، سورۃ فاتحہ، اور جس کی جیب میں یہ ہوگا، ہر قدم پہ کامیابی، ہر قدم پہ کامرانی، ہر قدم پہ کمال، ہر قدم پہ عزت، ہر قدم پہ راحت، ہر قدم پہ شان و شوکت۔ سوچ میں نے اس لفظ کو کتنی دیر اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ نیک جنات، اصل میں اس کاغذ میں کبھی جنات کو آپ نے جو لکھا ہے نا، اللہ پاک جل شانہ کے 3 نام واضح لکھے ہیں، ایک اللہ، اور ان کی دشمنی بسم اللہ، اللہ، دوسرا رحمان، محبتیں اور تیسرا رحیم۔ الفتیں کرتے ہیں، اور یہ جو بے ہے نا، بے، بسم اللہ کی با جسے کہتے ہیں، بے، با، یہ با اور بے جو ہے اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک ہو۔ دیکھیں، آج کے بعد اپنی سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، الف با سے مل کے بنا ہے نا، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ اور بعض اوقات میں ایک بات سوچتا ہوں، ہماری اردو کی لکھائی، اردو کی لکھائی قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے، ہندی نہیں ملتی، انگلش نہیں ملتی، اور اس کے علاوہ جاپانی نہیں ملتی، چینی نہیں ملتی، فلاں نہیں ملتی، گجراتی نہیں ملتی، اور گناہگار نے رات کی قرآن کی لکھائی سے نہیں ملتی، رسم الخط اردو قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے۔ کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو۔ یہ نعمت ہے۔ کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا؟ قبر کی زبان قرآن عربی ہوگی، قبر میں ہر بندہ عربی بولے گا، ہم سورۃ فاتحہ پڑھ جو سوال و جواب ہوں گے، اللہ نظام سارا چلائے گا، خود بخود عربی آنا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، منکر نکیر کے سوال و جواب عربی میں، جنت کی زبان عربی، کملی والی کی زبان عربی، جبریل کی زبان عربی، اور اللہ کی زبان عربی۔ میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا۔ اللہ بھی کہتے ہیں قرآن عربی میں، کھلے آسمان کے نیچے، اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو یہ نقش ہے اور پرتاثیر اور طاقتور نعمت ہے اور تحفہ ہے، یہ ایک نصیب اور مقدر والا ہوتا ہے جو اس کو لکھتا ہے اور اس کی قدر دانی کرتا ہے، اور پھر اس کو چومتا ہے، اور پھر اس کو اپنے ساتھ کسی پرس میں، اپنے کسی والٹ میں، یا ایسی کوئی تھیلی میں کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، اس پرس میں نہ رکھیے گا جو پرس پینٹ کی بیک پہ ہوتا ہے، اس میں نہ رکھیے گا، اس میں بے ادبی کا استعمال ہے۔ آپ کوٹ پہنتے ہیں، آپ 3 پیس پہنتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کوٹ میں رکھیں، آپ شرٹ میں رکھیں، لیکن پینٹ کی پیچھے بیک پہ بعض اوقات والٹ ہوتا ہے، پرس ہوتا ہے، اس میں ادب کا معاملہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ادب ہوتا ہے۔ آپ کو ادب کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک صاحب ہل چلا رہے تھے، اور ہل چلاتے چلاتے انہوں نے قبلے کی طرف تھوکا، اور بے خیالی میں تھوکا، انسان کو بے خیالی میں۔ ہم بھی اگر کسی کو قبلے کی طرف بے خیالی میں تھوکتا دیکھیں تو اس پہ اعتراض نہ کریں کہ پتہ نہیں وہ بے خیالی میں تھوک رہا۔ ایک دم خیال آیا، اپنے آپ کو کہنے لگا، تجھے میں نے کئی دفعہ کہا تھا